على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ درود شریف آتا ہے تو پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قربانی کے مسائل کے حوالے سے چند ایک مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ آج کے درس کا پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں پھر اس کے بعد مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ کوئی آدمی اگر آپ کو کوئی چیز خریدے، اس میں ملاوٹ والی چیز دے اور آدمی کو یہ یقین بھی ہو کہ یہ دکاندار ملاوٹ کی ہوئی چیز بیچتا ہے، تو لوگ وہ چیز خریدتے اس سے؟ جی اس کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں نہیں جاتے؟ کیا کرتا ہے بھائی؟ ملاوٹ۔ کہتے ہیں ہم تو خالص مال کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں بھائی؟ خالص۔ تو جب ہم اپنے ذات کے لیے مال میں خالص چیز پسند کرتے ہیں، ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتے، قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں جو خالص حلال مال والی ہو۔ کون سی ہو؟ حلال مال۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حرام کے پیسے کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی پیسے بھی حرام کے ہوں اور وہ دین پر خرچ کرے اور پھر اپنے آپ کو ذہن میں یہ امید رکھے کہ اللہ اس پر مجھے ثواب دیں گے، تو فقہا لکھتے ہیں، فقہا کیا لکھتے ہیں بتاؤں؟ لکھتے ہیں کہ یہ آدمی دائرہ اسلام سے فارغ ہو گیا۔ میں نے نہیں لکھا، مفتیان نے لکھا ہے۔ ایک آدمی حرام کے پیسے کو، کس کو؟ حرام کے پیسے کو دین پر خرچ کرے اور نیت یہ ہو، امید یہ ہو، دماغ میں خیالات یہ ہوں اس پر مجھے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، تو فقہا لکھتے ہیں، دین کے ماہر محققین لکھتے ہیں، ثواب تو اپنی جگہ ملے گا، یہ آدمی دین سے، اسلام سے نکل گیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کیوں؟ سوال آ رہا ہے کہ کیوں؟ یہ کیوں کا جواب یہ ہے، اس آدمی نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا۔ دین حلال مال مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے بھائی؟ حرام مال۔ ہاں علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا، وہ سود پر کوئی لین دین کرتا تھا اور اس کو اپنی اصل رقم بھی ملی اور سودی پیسے بھی ملے، اب اس کا کیا کرے گا؟ تو یہ سودی پیسے کسی غریب کو تو دے گا مگر ثواب کی نیت کے بغیر۔ یہ جو سودی میں پیسے اس کو واپس ملے ہیں، یہ کسی غریب کو دے گا، کسی کی ضرورت پوری کرے گا، مگر اس پر ثواب کی امید نہیں رکھے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے تو کون سا مال خرچ کریں؟ حلال، حلال صاف ستھرا پاکیزہ مال۔ سمجھ آ گئی بات؟ قربانی کے جانور میں مثال کے طور پر 7 حصے دار ہیں۔ ایک حصے دار ایسا ہے جس کی آمدن حرام ہے، جس کی آمدن حرام ہے۔ مثال کے طور پر وہ کسی سودی بینک میں ملازم ہے، مثال کے طور پر وہ کوئی جوا بازی کرتا ہے اور لوگوں میں مشہور بھی ہے، مثال کے طور پر وہ علل اعلان رشوت لیتا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے، لوگوں سے ناجائز پیسے کھاتا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے، تو
تو ایک قربانی کا جانور ایسا ہے جس میں 7 حصے دار تو ہیں، لیکن اس میں 6 حصے دار حلال کمائی والے ہیں اور 1 حصے دار حرام کمائی والا ہے۔ سب کے سب کی قربانی کی چھٹی، چٹن چٹا صفن صفا، ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ایک کی بھی قربانی۔ دودھ کا اتنا بڑا پتیلا لاؤ اور اس میں 1 قطرہ، کتنا؟ 1 قطرہ پیشاب کا ڈالو تو سارا دودھ چٹن چٹا ہو جائے گا، بالکل کسی کام کے قابل پاک نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جب 7 آدمی جمع ہوتے ہیں، وہ بظاہر گوشت میں جمع ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ 7 آدمی ثواب میں جمع ہو رہے ہیں۔ کس میں جمع ہو رہے ہیں؟ ثواب میں جمع ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی بھی حرام آمدنی والا شامل ہو جائے گا تو سب کی قربانی کیا ہو جائے گی بھائی؟ ضائع ہو جائے گی۔ کسی ایک کو بھی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، کسی ایک کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک اہم مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی قربانی میں حصے دار شامل کریں تو کون سی کمائی والا؟ حلال کمائی والا۔ یہ ہدیہ، نذرانہ، چائے پانی، پتی پانی، دودھ پتی، چینی پتی، بوتل پتی، مکس پتی، شوگر پتی، شوگر فری پتی، یہ کڑھائی، سادی کڑھائی، چکن کڑھائی، وائٹ کڑھائی، مٹن کڑھائی، یہ جو کڑھائی چڑھائی کے نام پر ملنے والے ہدایہ نذرانے ہیں، ایسے لوگوں سے عید الاضحیٰ کے موقع پر کہو آپ بہت اچھے ہیں مگر آپ کا مال اچھا نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کا مال، لہٰذا ہم اس لیے آپ کو اپنی قربانی میں شامل نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دوسرا مسئلہ، اچھا مال میں ملاوٹ ہو تو اللہ قبول؟ اوہو بڑے سمجھدار ہو آپ لوگ۔ اور اگر عقیدے میں ملاوٹ ہو؟ ہاں جی، مال میں ملاوٹ ہو تو کہتے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ قربانی جائز، اور اگر ایک آدمی نے عقیدے میں ملاوٹ کی ہوئی ہو، کہیں مدینے والا ہے لیکن ہو پاکستانی، کہتے ہیں جی یہ میڈ ان جاپان ہے، یہ میڈ ان چائنا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، فلاں یہ برانڈ ہے جی، یہ امپورٹڈ ہے۔ تو بھائی اگر مدینے والا خالص عقیدہ ہے، مدینے والا خالص عقیدہ ہے، ملاوٹ شلاوٹ تڑکا شڑکا میٹھا چٹھا نمکین نہیں لگا ہوا، تو پھر اس آدمی کے ساتھ تو قربانی جائز ہے۔ لیکن ہے کہتا ہے مدینے والا لیکن اس میں ملاوٹ ہے پاکستانی عقیدے کی، تو ایسے آدمی کے ساتھ بھی قربانی جائز۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جو آدمی شرک کرتا ہو، جو آدمی شرک کرتا ہو، اعلانیہ شرک کریں یا شرک کی علامات اس میں پائی جائیں، مشرکوں والی علامتیں پائی جائیں، غیر مذہب والی علامت پائی جائیں، بظاہر تو مسلمان ہوں لیکن کام شرکیہ ہوں، کام مشرکوں والے ہوں، تو ایسے دوست کے ساتھ بھی، ایسے سنگی کے ساتھ بھی، ایسے مرگرے کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں۔ سنگی دوست تو اپنی جگہ، باپ بھی اگر مشرک ہے تو اس کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں ہے، سکا بھائی بھی اگر عقیدے میں مشرک ہیں تو اس کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حرام کمائی والا مال ہو تو قربانی نہیں ہوتی، تو حرام ملا ہوا عقیدہ ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، افکار کیا ہے، دینداری میں اس کی کس درجے تک پہنچ ہے اور یہ شریعت کے مسائل سے کس درجے تک واقف ہیں۔ تو ہم یہ کوشش کریں حصہ اس آدمی کے ساتھ شامل کریں جس کے مال میں بھی ملاوٹ نہ ہو اور اس کے عقیدے میں بھی ملاوٹ نہ ہو۔ آپ تو ماشاءاللہ وہ قوم ہے جو ملاوٹ والا دودھ نہیں لیتے، تو ملاوٹ والا آپ عقیدہ کیسے قبول کریں گے؟ خیر، تیسرا مسئلہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور یہ اہم بات ہے، قرض لے کر قربانی کرنا۔ ایک تو آدمی وہ ہے جس کا نصاب پورا ہے، جس کا
اس کے پاس ملکیت اتنی ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں جو شریعت نے نصاب بتایا ہے اس کے برابر ہیں، لیکن ایک آدمی ہے وہ غریب ہے، اپنی بس روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے، حلال روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، عزت کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، اتنا نصاب نہیں جس پر قربانی ہو، لیکن اس کے دل میں تمنا ہے یار میں شادی کے لیے قرضہ لے لیتا ہوں، پکنک کے لیے قرضہ لے لیتا ہوں، فلاں کوئی پروگرام ہو تو قرضہ لے لیتا ہوں۔ اگر میں قربانی کے لیے قرضہ لوں اور قرض لے کر قربانی کروں تو کیا قربانی ہوگی یا قربانی نہیں ہوگی؟ تو بھائی ایک بات تو یہ ہے، قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے، قرض لے کر قربانی کرنا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ قرضہ سود پر نہ لیا گیا ہو، وہ قرضہ سود پر نہ لیا گیا، ایک کے ساتھ ایک فری والا چکر نہ ہو، ایک کے ساتھ 10 دینے والا چکر نہ ہو، بونس شونس والا کوئی چکر نہ ہو، ہیلے بہانے آئیں بائیں شائیں والا کوئی قصہ نہ ہو۔ اگر آپ نے قرض لیا ہے 10,000 لیے ہیں اور آپ اس سے قربانی کرتے ہیں تو واپس بھی کتنے کرنے ہوں؟ 10,000۔ تو ایسے قرضے سے قربانی کریں، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی، اللہ ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک کو اس پر اور رحم آ جائے کہ یہ آدمی قرض لے کر قربانی کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ اس کو باقیوں کی بنسبت زیادہ ثواب عطا فرمائیں، لیکن وہ قرضہ جو سود کے بغیر ہو، جو قرضہ سود کے بغیر ہو تو ایسے قرضے سے قربانی ہو جاتی، جو قرضہ سود کے بغیر ہو اس کی ہوتی ہے، اور جو قرضہ سودی ہو اس سے قربانی نہیں ہوتی۔ ایک سوال ہے، کوئی ایک آدمی بھی جواب دے، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ بولو بھائی، سنت ابراہیمی، اور کوئی بات؟ سنت تو داڑھی رکھنا بھی ہے، یہ تو صرف سنت ابراہیمی ہے نا قربانی، اور یہ داڑھی رکھنا 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، واجب ہے، جی واجب ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا، بھئی اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ خوشی سے کریں یا ناراضگی سے کریں، بہرحال اللہ کا حکم کیا کرنا ہے؟ پورا۔ سنت ابراہیمی تو بعد میں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا ہوا تھا؟ حکم ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا ہوا؟ حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی کیا ملا ہے؟ حکم ملا ہے۔ لہذا اس کی پوری بات یہ ہے، اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرتے اس لیے تاکہ اس حکم کی تکمیل سے اللہ راضی ہو جائے، اس حکم کی تکمیل سے اللہ راضی۔ یہ میں نے بات کیوں کی ہے؟ میں نے اگلا مسئلہ سمجھانا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے شرکا، قربانی میں مثال کے طور پر چاہے 2 شریک ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 1 سے 7 تک جتنے بھی شریک ہیں، ان تمام شریکوں کی نیت، کیا نیت کا درست ہونا ضروری ہے، تمام شریکوں کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے ایک آدمی 6 آدمیوں کی نیت ہے اللہ کو راضی کرنا، ایک آدمی کہتا ہے او ہو آج تے تکے چڑھنے، او ہو گوشت آ جائے گا، بچے خوش ہو جائیں گے، فرمایا سب کی قربانی صاف ہو گئی۔ ایک کی نیت میں بھی فرق آیا تو سب کے سب کی قربانی کیا ہوگی؟ صاف، سب کی قربانی بیکار۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ قربانی سب کے لوگ ثواب میں جمائیں۔ کس میں جمائیں؟ ثواب میں۔ اور ایسا تو ہوگا نہیں یار تمہیں ثواب مل جائے گوشت والا اور ان کو ثواب مل جائے خالص نیت والا۔ ایک نے بھی اگر گوشت کی نیت کی، ایک نے بھی جانور کی نیت کی، ایک نے بھی کوئی اور مقصد ذہن میں رکھا، یار گوشت تقسیم کروں گا وہ خوش ہوگا، خود کھاؤں گا یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کے سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، کسی ایک کو بھی قربانی کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو تمام شریکوں کی نیت کا ایک ہونا
اور وہ نیت کیا ہو کہ یہ قربانی اللہ کا حکم ہے اور ہم حکم کو اس لیے پورا کرتے ہیں تاکہ غلام آقا کی بات مانے تو آقا اپنے غلام سے کیا ہو جائیں؟ راضی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اگلا مسئلہ، ایک جانور ہے جو عام پالا جاتا ہے، گائے، ایک ہوتی ہے نیل گائے۔ ایک تو یہ گائے نا جو گھروں میں پالی جاتی ہے، دیہاتوں میں پالتے ہیں اور اس کو فصلوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نیل گائے جو جنگلوں میں ہوتی، چرتی ہے اور جنگل میں ہی کھاتی پیتی ہے۔ تو قربانی اس جانور کی ہے جو پالتو ہے، گھر میں پالا ہوا ہے، اور وہ بھی مخصوص جانور میں نے بتائے تھے، گدھا، گدھا نہیں، اچھا گدھا بھی تو لوگ پالتے ہیں، وہ مخصوص جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، بکرا، دمبا، دمبی، مذکر مؤنث جو بھی ہے، الغرض یہ مخصوص جانور ہیں بس، اور یہ بھی پلے ہوئے، یہ بھی گھر کے پالتو جانور جن کو پالا جاتا ہے۔ ایک گائے، نیل گائے، آپ کہیں گے یہ بھی نیل گائے ہیں، لیکن وہ نیل گائے وحشی ہوں، جنگل کی ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ جانور جو ان جانوروں کی تعین سے باہر ہے، یعنی جو گائے گھر کی پلی ہوئی نہیں، جو بکرا، اب 12 سینگا بکرا بھی ہوتا ہے، اس کا شکار کرتے ہیں، شکار ایک الگ مسئلہ ہے، اور لوگ اور بھی بہت سارے ایسے بکرے ہیں جس کا شکار کیا جاتا ہے۔ وحشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، وحشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، پالتو جانور کی قربانی، اور وہ بھی یہ مخصوص جانور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جس کا خلاصہ یہ ہے قرآن اور حدیث میں جن جانوروں کا ذکر ہے اور وہ بھی پالتو، وہ بھی پالے ہوئے ہیں، ان جانوروں کی ایک قسم وحشی بھی ہوتی ہے، ان وحشی اور جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اچھا جی، ایک اہم مسئلہ، خصی جانور کی قربانی۔ کون سے جانور؟ خصی جانور۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں خصی جانور کس کو کہتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک آدمی وپاریوں سے زیادہ جانتا ہے کہ خصی جانور کون سا ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک ہے خصی جانور طبیعتاً، یعنی اس کو خصی کیوں کیا جاتا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ خصی جانور جو ہوتا ہے اس کو خصی کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یا تو اس کے جو پیشاب کی جگہ ہے اس سے مخصوص آلات کو کاٹا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے، یا کچھ بھی کیا جاتا ہے، یا دبا کر نکال دیا جاتا ہے، جو بھی طریقہ ان کے ہاں رائج ہو۔ خصی کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کا گوشت لذیذ ہو جاتا ہے، جانور کا، اور ایک جانور میں بدماشی ختم ہو جاتی، جانور میں وہ بندے کا پتر بن جاتا ہے، ہر جگہ منہ نہیں مارتا۔ نمبر 3، خصی جانور کا گوشت بدبو سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے گوشت میں بدبو نہیں ہوتی۔ یہ تو ہیں طبی فوائد۔ کون سے فوائد؟ دیکھو میں آپ کو حکمت بھی بتا رہا ہوں ساتھ میں، یہ کون سے فوائد ہیں؟ طبی۔ اور اب آ جائیں سنت، خصی جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کی قربانی کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے خصی جانور کا گوشت پسند فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، لہذا خصی جانور کی قربانی جائز بھی ہے، اور اس کا گوشت بھی کیا ہے؟ مزیدار ہے۔ گوشت بھی کیا ہے؟ مزیدار قسم کا گوشت ہے، اور اس کے جو باقی فوائد ہیں یا کیوں کیا جاتا ہے وہ ان جانور کو، وپاریوں کو پتہ ہوگا جو جانور کے ماہرین ہیں۔ لہٰذا شریعت کی روح سے اس کو ذبح کرنا جائز ہے، اس کا گوشت کھانا اور مزے لے لے کر کھانا جائز ہے۔ آخری مسئلہ، ایک آدمی پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس پر 10 حصے واجب ہو جاتے ہیں۔ کتنا؟ 1۔ اچھا، جس آدمی پر دیکھو قربانی واجب ہوتی ہے اس پر 1 حصہ واجب ہوتا ہے، اس پر۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوں کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے بحیثیت مال زیادہ ہیں تو وہ بڑا جانور ذبح کر لیتا ہے، یا وہ ایک بکری کے ساتھ ساتھ 2، 4، 5، 6 بکریاں اور ذبح کر دیتا ہے۔ اس پر واجب تھا 1 حصہ، اس نے اگر ذبح کی 1 بکری اور اس کے علاوہ اور بکریاں 2، 3، 4 اضافی، تو اب یہ جو 1 سے اضافی ہے یہ کس کھاتے میں ہے اور یہ 1 بکری کس کھاتے میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ 1 جو بکری ہے اس کا تو اس سے واجب ادا ہو جائے گا،
اور اس کو واجب پورا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ جو باقی بکریاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں اضافی، یہ اس کی نفلی قربانی شمار ہوگی۔ کیا شمار ہوگا؟ وہ الگ سے نفلی قربانی کا ثواب اس کو ملے گا، اور یہ جو ایک بکری ہے اس کا واجب کا ثواب ادا ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی بڑا جانور ذبح کرتا ہے اور اس پر حصہ ایک ہی واجب تھا، تو اس پورے کے پورے جانور میں اس کو واجب قربانی کا ثواب ملے گا۔ اس بڑے جانور میں، اس پورے کے پورے جانور میں کس کا ثواب ہوگا بھائی؟ قربانی کا، یعنی جو واجب قربانی ہے۔ اور یہ جو 7 بکرے 5 بکرے ذبح کر رہا ہے، ایک بکرے میں تو واجب قربانی کا ثواب، اور جو باقی بکرے ہیں اس میں کس چیز کا ثواب ہوگا؟ نفل قربانی کا ثواب ہوگا۔ یہ مسئلہ ایک آدمی جس پر قربانی واجب ہے وہ ایک سے زیادہ بکرے ذبح کرتا ہے، ایک بکرے سے واجب قربانی اور باقی بکروں میں نفل کا ثواب ملے گا۔ اور اگر بڑا جانور ذبح کرے تو پورے جانور میں اس کو کس چیز کا ثواب ملے گا بھائی؟ واجب قربانی کا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔